We have to talk about right now on professional decorum. I always say کہ آپ کی جو لائف ہے اس کے ڈفرینٹ ڈومینس ہیں. آپ کی کریئر ڈومین ہے, آپ کی فیملی ڈومین ہے, آپ کی سوشل ڈومین ہے, آپ کی اسپرچل ڈومین ہے, آپ کی فزیکل ڈومین ہے. بٹ اگر بنیادی طور پر آپ کی لائف کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ایک آپ کی پرسنل ڈومین ہے, ایک آپ کی پروفیشنل ڈومین ہے. اور ایک ریسرچ کے مطابق انسان اپنی زندگی کے 90,000 گھنٹے اپنی کریئر کو دیتا ہے, اپنی پروفیشن کو دیتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے پروفیشنل کریئر کو کس ایکسلنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ کو آپ کے پروفیشن میں کس نام سے یاد رکھا جائے. دیر آر ٹو ٹائپس آف آفیسرس جنرلی. ایک ٹائپ کا افسر وہ ہوتا ہے کہ جس نے پروفیشنل ایکسلنس کی بجائے ادھر ادھر کے ٹولس کو یوز کرنا ہے آگے بڑھنے کے لیے, اپنی پروفیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے. اور دوسری ٹائپ کا آفیسر وہ ہے کہ جس نے اپنی پروفیشنل ایکسلنس کی بنیاد پر, اپنی کمپیٹنسز کی بنیاد پر آرگنائزیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اچیو کرنا ہے. اور وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے کانشیس ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروفیشنل کریئر کو کیسے لے کے چلنا ہے, وہی لوگ ادارے کے اندر اپنا ایک نام کما پاتے ہیں, ایک رسپیکٹ کما پاتے ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ رسپیکٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ ارن کرتے ہیں. جیسے آپ کو سیلری ارن کرنی پڑتی ہے, اس طرح رسپیکٹ بھی ارن کرنی پڑتی ہے. اور پھر اس حوالے سے میرا یہ بھی ذاتیہ نظر ہے کہ when it comes about leadership, تو leadership کا مطلب یہ نہیں ہے کہ you must having a commissionership, DC-ship, directorship, DG-ship. Leadership is all about کہ you do every single job in its pinnacle form. آپ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کو ایکسلنس کے ساتھ کرتے ہیں. اور میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کریں, آپ اس کام کو اس ایکسلنس کے ساتھ کریں کہ کوئی بھی شخص جب آپ کے کام کو دیکھے تو وہ کہے کہ یار اس سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا. یا کائنات کی ہر چیز یہ گواہی دینا شروع کر دے کہ یار اس بندے نے یہ کام دی بیسٹ کیا ہے. ابھی ہم اندر بھی یہی بات کر رہے تھے ڈائریکٹر صاحبہ کے ساتھ کہ جو کامن سینس ہے اٹس ناٹ کامن. اور پروفیشنلی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کمپیٹنٹ آفیسرس ہوتے ہیں, آپ ان کی سی وی دیکھتے ہیں, بڑے بڑے اچھے اداروں سے پڑھے ہوتے ہیں, ان کا CGPA بڑا اچھا ہوتا ہے. بٹ وین اٹ کمس اباؤٹ پروفیشنل ایکسلنس تو اس میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو کامن سینس چاہیے ہوتی ہے وہ کامن سینس بھی اپلائی نہیں ہو رہی ہوتی, اور آپ ادارے میں ایک اچھا نام نہیں ارن کر پاتے. اچھا نام کب ارن کر پائیں گے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کو ایکسلنس کے ساتھ کریں گے. اینڈ when it comes about small acts, your behavior, your professional conduct, your professional جو بھی آپ کی انٹریکشنس ہیں, تو اس میں جو پروفیشنل ڈیکورم ہے اگر آپ کو اس کا آئیڈیا ہو تو آپ کی ایک گروم پرسنالٹی کا اظہار ہوتا ہے. اور اگر آپ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پریزنٹ نہیں کرتے تو ایک رائے بنتی ہے کہ یار یہ افسر گروم نہیں ہے, اس کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا نہیں پتا, یہ کامن سینس کو اپلائی نہیں کرتا. تو پروفیشنل ڈیکورمس میں فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ میٹنگ ایٹیکیٹس, کہ آپ میٹنگس کرتے ہیں, اپس کے لیول میٹنگ ہے, آپ کی اپنی جونیئرس کے ساتھ میٹنگس ہیں, کسی آپ کی امپورٹرس کے ساتھ میٹنگس ہیں, پبلک کے ساتھ میٹنگس ہیں, تو اس میں آپ نے کن چیزوں کو فالو کرنا ہے. فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ان پرسن میٹنگس کے لیے ہمیشہ اپنی پوری تیاری کر کے جائیں. میں ایک بات کیا کرتا ہوں کہ آپ DG ہیں, آپ کمشنر ہیں, آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ کسی بھی میٹنگ میں جا رہے ہیں تو آپ 3 P's کو فالو کریں. فرسٹ P اسٹینڈس فار پریپیئر. آپ کو پتا ہو کہ آپ کی جو میٹنگ ہے اس کا ایجنڈا کیا ہے, اس ایجنڈے میں کن کن چیزوں کی آپ کو ضرورت ہے, آپ نے کیا اپنا فائل ورک مکمل کر لیا ہے, جو بھی اس میٹنگ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں چونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پڑھاتا ہوں تو اکثر اپس کے لیول پر میں میٹنگس جب کرتا ہوں تو بہت سا سائٹ کا کام جو ہے نا وہ آفیسرس کر رہے ہوتے ہیں. ریسپوز کوئی کمشنر صاحب ہیں, کوئی ایڈیشنل IG صاحب ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, یا کوئی کلیکٹر ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سائٹ پہ میٹنگس چل رہی ہوتی ہیں. اب جب وہ جونیئرس آتے ہیں تو وہ کوئی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے تو وہ انپریپیئرڈ ہوتے ہیں, ان کی کوئی تیاری نہیں ہوتی, ان سے کوئی ڈاکومنٹ مانگا جاتا ہے تو وہ اس ٹائم آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں کہ سر ایسا ہے, سر ویسا ہے. اب اس ٹائم اگر آپ کو کوئی آفیسر جو ہے نا وہ ڈانٹ ہے تو یہ اس کا قصور نہیں ہے, یہ آپ کی انیفیشنسی ہے, آپ کی انکمپیٹنسی ہے کہ آپ بغیر تیاری کے اس کے سامنے چلے گئے. آپ کی پوری تیاری ہونی چاہیے, اور تیاری کا مطلب یہ ہے کہ لباس سے لے کے
اس میٹنگ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ہر چیز آپ کے فنگر ٹپس پہ ہو. اور جو آفیسر اس تیاری کے ساتھ جاتا ہے پھر وہ پورے اعتماد کے ساتھ جاتا ہے, اس کی باڈی لینگویج میں اعتماد ہوتا ہے, اور آفیسرز جو باسز ہیں وہ پھر آپ کے بارے میں یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ یار اس بندے کو میں نے کہیں نہیں بھیجنا, یہ اگر کام کرے گا تو یہ میرے ساتھ کام کرے گا. اور پھر آپ کی ڈیمانڈ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کی جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں اس کے لیے اپ اسکل لیول پر ڈیلنگز چل رہی ہے کہ نہیں یار اس بندے کو میں نے اپنے ساتھ رکھنا ہے. اگر ایک آپ کا سینئر باس کہیں ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے لے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ اپنی پروفیشنل کمپیٹنسی کی مدد سے بتاتے ہیں کہ ہاں یار ہم لوگ واقعی ہی ایکسیلنس کے ساتھ کاموں کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. تو ان پرسن میٹنگ میں کبھی بھی بغیر تیاری کے مت جائیں. آپ تیاری کریں, 3 P's کو فالو کریں, پریپیئر, پریکٹس اینڈ پرفارم. سیکنڈ تھنگ از کہ اوائڈ کانفلکٹس. آپ پبلک کے ساتھ میٹنگ کر رہے ہیں, کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ کوئی ایسی بات مت کریں کہ جو کانفلکٹس کو, آپ ایک فیسیلیٹیٹر ہیں, بجائے اس کے کہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ پیدا ہو. ان جنرل اگر ہم بات کریں تو اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں, آرگیو کر رہے ہیں, تو کبھی بھی آرگیومنٹس کو جیتنے کی کوشش نہ کریں, اسپیشلی اپنے کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ, کولیگس کے ساتھ. جب ہم آرگیومنٹس کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں تو شاید آرگیومنٹ کو جیت جائیں لیکن ہم کسی انسان کو ہار جاتے ہیں. اور پھر ہوتا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کا ادارہ گرو کرے, آپ ون ون سچویشن میں جائیں, آپ دوسروں کو گرانے میں اپنی توانائیوں کو, اپنی انرجیز کو لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کا جو فوکس ہے وہ کام کی بجائے کس پہ ہوتا ہے کہ میں نے کیسے دوسرے شخص کو آرگیومنٹس میں ہرانا ہے. ایکٹیو لسننگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے ڈس ایگری کرنا ہے تو اس میں بھی گریس ہونی چاہیے. لیٹس سپوز آپ کوئی بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کو ایک پوائنٹ ہے جو آپ کو نامناسب لگا ہے, آپ کا زاویہ نظر اور ہے, دوسرے کا زاویہ نظر اور ہے, تو بجائے اس کے کہ اسٹریٹلی آپ کہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آپ کا زاویہ نظر ہے, یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری رائے یہ ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ نے نہ کہہ کے اسٹریٹلی آپ نے نہ کہہ کے کسی کی بات کو رد کرنا ہے. آپ پازیٹیولی بھی اسٹیٹمنٹ پاس کر کے دوسرے کی بات سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں پہ آپ غلط ہیں تو آپ اس کو تسلیم کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ فالس آرگیومنٹس کو کمپائل کرنے کی, پائل اپ کرنے کی کوشش کریں. کہیں پہ آپ غلط ہیں, آپ کہیں کہ جی ایکسیپٹ مائی اپالوجیز, یا میں معذرت ہوں سر میڈم کی, یہ مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے. اور پھر لاؤڈ کنورسیشنز اوائڈ کریں. آپس میں بھی اگر آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو میٹنگ کر رہے ہیں, تو اس میں ایز میں ڈسکسڈ ارلیئر کہ جو آپ کی ٹون ہے وہ میٹر کرتی ہے. اور پھر فالو سیل فون ایٹیکیٹس. آپ کسی میٹنگ میں جا رہے ہیں اور آپ کا موبائل نہیں بجنا چاہیے, آپ کا موبائل سائلنٹ موڈ پر ہو. اٹس اے بگ نو کہ آپ کسی میٹنگ میں جائیں اور وہاں پر آپ کا موبائل بجے. اور پھر سیل فون کو میں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ کبھی بھی آپ کسی کی ٹیبل پر پلیس مت کریں. آپ کی جو بلانگنگس ہیں, پرس ہے آپ کا, آپ کی ڈائری ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. اچھا جی, آپ میٹنگس میں ببل چیو مت کریں. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ سینئرس کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہوئے منہ میں ببل ڈالے ہوئے ہوتے ہیں. سو اٹس اے بگ نو. گیو چانس ٹو ایوری ون ٹو ایکسپریس دیئر ویوز. اگر آپ دوسروں سے میٹنگ کر رہے ہیں تو اس میں ایکول چانس ہونا چاہیے کہ دوسرے لوگوں کو بھی بات کرنے کا موقع ملے. سو ای میل ایٹیکیٹس ہیں جی. جب آپ ای میل کرتے ہیں تو اس میں 7 C's کو آپ نے فالو کرنا ہے. 7 C's کیا ہیں کہ یہ جرنل ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ریٹن کمیونیکیشن میں, وربل کمیونیکیشن میں, کہ ایک تو ہمیشہ اپنی بات مکمل کریں. کہ جب آپ کی ای میل پڑھی جائے تو اس میں جو ای میل پڑھنے والا ہے اس کو یہ سوچنا نہ پڑے کہ یار اس نے کون سی چیز مس کی ہے. آپ کا جو بھی میسج ہے وہ کمپلیٹ ہو, کنکریٹ ہو. کنکریٹ میں آپ ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں. کنکریٹ بنانے کے لیے آپ جب ڈیٹا یوز کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس بندے نے بات سالڈ کی ہے. جیسا کہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا تو اس پہ میں نے بتایا کہ جی میلکم گلیڈویل نے اپنی کتاب آؤٹ لائرز میں بتایا, تو یہ جو میں نے ریفرنس دیا ہے اس نے میری بات کو کنکریٹ کر دیا. تو جب آپ ڈیٹا کو, ریسرچ کو کسی چیز میں شامل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی بات میں کنکریٹنس آ جاتی ہے, کلیئرٹی ہو, کنسیڈریشن ہو. آپ کس کو ای میل کر رہے ہیں؟ آپ ڈائریکٹر کو کر رہے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹر کو کر رہے ہیں تو اس میں آپ نے ان کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, آپ کو سینیئرٹی لیول کا پتہ ہو, رائٹ. اسی طرح اگر آپ وربل کمیونیکیٹ کر رہے ہیں
تو وربلی کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اگر آپ کسی سینئر کو کال کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے ان کو کیسے ایڈریس کرنا ہے. سو دس از دا وے. کریٹیوٹی, کرٹسی مین کہ یہ جو تھینک یو اور ویلکم اور اس قسم کے ورڈز آپ استعمال کریں, کریکٹ ہو, جو بھی چیز آپ شیئر کر رہے ہیں وہ درست ہو. اور اس میں ای میل ایٹیکیٹ میں کچھ جنرل چیزیں ہیں جی. پروفیشنل سبجیکٹ لائن ہو, مثلاً آپ جو ای میل کر رہے ہیں تو اس کی جو سبجیکٹ لائن ہے وہ اتنی سالڈ, اتنی کلیئر ہو کہ جو پڑھنے والا ہے, جو ای میل ریسیور ہے, اس کو آئیڈیا ہو کہ یار یہ ای میل کس چیز کے ریلیٹڈ ہے. کیونکہ آپ کے لیول پر بہت سا ڈیٹا تو فلٹر ہو کر آ رہا ہوتا ہے, لیکن جو چیزیں فلٹر بھی ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی اتنی میسو لیول پہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کلیئر نہیں ہوگا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ای میل مس ہو جائے. سیکنڈ تھنگ از لیول آف فارمیلٹی, کہ آپ جب ای میل کر رہے ہیں تو آپ کو کتنا فارمل ہونا ہے. آپ اپنے کولیگ کو ای میل کر رہے ہیں تو لیول آف فارمیلٹی اور ہوگا. آپ کسی سینئر لیول پہ ای میل کر رہے ہیں تو لیول آف فارمیلٹی اور ہوگا. سو لیول آف فارمیلٹی ڈیپینڈس آن کہ آپ ای میل کس کو کر رہے ہیں. نیکسٹ تھنگ از کہ ای میلز بریف اینڈ ٹو دا پوائنٹ. بہت لمبی ای میلز کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور پھر کمپلیٹ سینٹینسز یوز کریں, سلینگ ورڈز مت چوز کریں. اس کو لکھ لیں اور پھر پروف ریڈ کریں کہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی آئی مین کو کاما, کوئی سیمی کالر, کوئی اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہوں. اور بیوروکریسی میں اس حوالے سے بہت کچھ آفیسرز بہت زیادہ کنسرن ہیں. آپ نے کسی کو ای میل کی ہے, آپ نے کسی کو ای میل بھیجی ہے اور اس میں آپ نے سلینگ ورڈز یوز کیے ہوئے ہیں, آپ نے آئی مین کہ اس میں اسپیلنگ مسٹیکس کی ہوئی ہیں. سو اٹس اے بگ نو کہ آپ جب ای میل کرتے ہیں تو اس میں اس قسم کے سلینگ ورڈز اور اسپیلنگ مسٹیک سے بچنے کے لیے آپ ساری ای میل کو لکھ لیں, اور لکھنے کے بعد پھر آپ اس کی پروف ریڈنگ کر لیں. دین اٹ کمز اباؤٹ ڈبل چیک کریں اس کو کہ آپ جس کو ای میل بھیج رہے ہیں اس کا ریسیپینٹ کون ہے, کس کو سی سی کرنا ہے آپ نے, رائٹ. اینڈ دا نیکسٹ پوائنٹ از کہ سگنیچر بلاک ہو, نیچے آپ کا ڈیزگنیشن لکھا ہو, آپ کا سیل نمبر لکھا ہو کہ جس کو آپ ای میل بھیج رہے ہیں اگر اس نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہے, وہ آپ سے فوری کانٹیکٹ کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کی ساری کانٹیکٹ ڈیٹیلس ہوں. سو تھینک یو. اچھا.